السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے بھیجا موسیٰ کو بھی آیاتنا اپنی نشانیوں کے ساتھ وسلطان مبین اور واضح دلائل کے ساتھ۔ بلا شبہ یقیناً ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں دے کر اور وسلطان مبین اور ظاہری دلیلوں کے ساتھ، ظاہری غلبے کے ساتھ ہم نے موسیٰ کو بھیجا، یعنی اپنی آیات، نشانیاں اور روشن دلیلوں کے ساتھ موسیٰ کو بھیجا۔ پیچھے تذکرہ کیا شعیب کی قوم کا، مدین والوں کی طرف بھیجا۔ یہاں موسیٰ کا تذکرہ کیا کہ فرعونیوں کی طرف بھیجا۔ فرعونی کون تھے؟ مصر میں رہنے والے تھے۔ الی فرعون، فرعون کی طرف بھیجا۔ کس کی طرف بھیجا ہے؟ الی فرعون، فرعون کی طرف، وملئہ۔ اچھا یہاں دیکھیے لام کے بعد الف ہے، الف کے بعد چھوٹا سا گول دائرہ ہے۔ جہاں بھی یہ الف کے اوپر گول دائرہ آ جائے گا آپ نے وہاں وہ الف لکھنے میں آئے گا، پڑھنے میں نہیں آئے گا۔ وملئہ، اور اس کے سرداروں کی طرف، فتبعوا، تو انہوں نے پیروی کی، امر فرعون، فرعون کے حکم کی۔ وما، اور نہیں تھا، امر فرعون، فرعون کا حکم، برشید، بالکل بھلائی والا۔ فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف موسیٰ کو بھیجا، فتبعوا امر فرعون، انہوں نے فرعون کے احکام کی پیروی کی، اور فرعون کا کوئی حکم درست ہی نہیں تھا۔ مطلب یہ ہے کہ آیات جو اللہ تعالیٰ نے فرعون کو دے کر بھیجی، جو موسیٰ علیہ السلام کو دے کر بھیجی، جو روشن دلیلیں موسیٰ کو دے کر بھیجی، وہ کھلے معجزے جو آپ نے پہلے بھی پڑھ لیے ہیں، تو اس کی قوم کے اشراف اتنے واضح دلائل، روشن دلیلیں، واضح معجزے دیکھنے کے باوجود بھی انہوں نے اس کی پیروی نہیں کی، بلکہ انہوں نے فرعون کے احکام کی پیروی کی۔ اور مالا قوم کے اشراف اور ممتاز قسم کے لوگوں کو کہا جاتا ہے مالا، جیسے آپ کے علاقے کے چودھریوں کو، یعنی جو بڑی بڑی نام رکھتے ہیں جو لوگ، تو مالا ایسے لوگوں کو عربی میں کہا جاتا ہے، قوم کے اشراف اور ممتاز قسم کے لوگوں کو۔ اس کی تشریح ہم نے پہلے بھی کئی بار پڑھی ہے۔ فرعون کے ساتھ اس کے دربار کے ممتاز لوگوں کا ذکر اس لیے کیا گیا ہے کہ اشراف قوم ہی ہر معاملے کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ آج کا چودھری اگر کوئی برائی کرتا ہے تو چھوٹا بھی دیکھا دیکھی کرتا ہے، چودھری لوگوں کو دیکھ کے چھوٹے سمجھتے، اچھا یہ کام یہ کر رہا تو ہم کیوں نہیں کر سکتے، اور قوم ان کے پیچھے ہی چلتی ہے۔ اگر یہ لوگ ٹھیک ہو جاتے، ایمان لے آتے حضرت موسیٰ پر، تو یقیناً فرعون کی ساری قوم ایمان لے آتی، لیکن چونکہ اشراف لوگ فرعون کے ساتھ تھے تو اس لیے زیادہ لوگ بے ایمان تھے۔ اور اس کے بعد کیا ہے؟ وما امر فرعون برشید، اور کہا کہ فرعون کا تو کوئی معاملہ بھی، کوئی حکم بھی درست نہیں تھا۔ مطلب یہ ہے کہ خیر خائی والا، رشید کے معنی ہے، رشید مرشد کے معنی میں ہے، یعنی خیر کی طرف رہنمائی کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ذو رشد، رشد والا کے معنی میں ہے، یعنی بات تو حضرت موسیٰ کی ہدایت و رشد والی تھی، لیکن اسے ان لوگوں نے رد کر دیا، اور فرعون کی بات جو رشد و ہدایت سے خالی تھی، دور تھی، اس کی انہوں نے پیروی کر لی۔
اس کے بعد ہے یقدم، وہ آگے آگے ہوگا، قومہ اپنی قوم کے، یوم القیامہ قیامت کے دن، فاوردہم النار، پھر وہ جا داخل کرے گا انہیں آگ میں، وبئسل، اور بری ہے، ورد المورود، پینے کی جگہ جس پر پینے کے لیے آیا جائے۔ یقدم قومہ، وہ تو قیامت کے دن اپنی قوم کا پیش رو ہوگا، کون؟ فرعون، وہ پیش رو ہو کر ان کو دوزخ میں جا کھڑا کرے گا، اور وہی برا گھاٹ ہے جس پر کھڑا کیا جائے گا، پینے کی جگہ وہی بڑا برا گھاٹ ہے۔ یعنی فرعون جس طرح دنیا میں ان کا رہبر تھا، پیش رو تھا، آگے آگے ہوتا تھا ہر کام میں، اسی طرح قیامت والے دن بھی یہ آگے آگے ہی ہوگا۔ وہ اپنی قوم کو اپنی قیادت میں جہنم میں لے کر جائے گا۔ اور ورد، بئسل ورد، ورد پانی کے گھاٹ کو کہتے ہیں جہاں سے پانی پیا جاتا ہے، مراد اس سے جہنم ہے۔ مورود، مورود وہ مقام جس پر پینے کے لیے آیا جاتا ہے، یعنی گھاٹ بری جگہ ہے جس پر ورد جہنمیوں نے ہونا ہے، اس سے بھی مراد جہنم ہے۔ ورد المورود مطلب وہی ہے کہ وہ بہت ہی برا گھاٹ ہے جس پر لا کے کھڑا کیا جائے گا۔ اس کے بعد وَأُتْبِعُوا، اور سب پیچھے لگائے گئے، فی ہذہ، اس دنیا میں، لعنتاً، لعنت، ویوم القیامہ، اور قیامت کے دن بھی، بئس الرفد المرفود، بہت ہی برا ہے یہ رفت، رفت کہتے ہیں عطیہ، مرفود جو کسی کو بھی دیا جاتا ہے۔ ان پر تو اس دنیا میں، ان پر تو اس دنیا میں بھی لعنت چپکا دی گئی، اور قیامت کے دن بھی برا انعام ہے، برا عطیہ ہے جو انہیں دیا جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ لعنت سے مراد پھٹکار، رحمت سے دوری، محرومی، گویا دنیا میں بھی وہ رحمت الہیہ سے محروم، اور آخرت میں بھی اس سے محروم ہی رہیں گے اگر ایمان نہ لائیں تو۔ آج کے لوگ بھی اگر کوئی ایمان نہیں لاتے، عمل نہیں کرتے، تو آج بھی وہی کچھ ہوگا جو ان کے لیے ہوگا، اور قیامت کے دن بھی بڑا برا انعام ہوگا ان پر، ان کے لیے۔ تو یہ رفت انعام اور عطیے کو کہا جاتا ہے۔ یہاں لعنت کو رفت کہا گیا ہے، اس لیے اسے برا انعام قرار دیا گیا۔ مرفود سے مراد وہ انعام جو کسی کو دیا جاتا ہے، وہ نیکوں کو نیک عطیہ دیا جاتا ہے جنت کی صورت میں، اور بروں کو برا عطیہ جہنم کی صورت میں۔ ذالک من انباء القری، یہ انباء ہیں، خبریں ہیں، القری چند تباہ شدہ بستیوں کی، نقصہ ہم بیان کرتے ہیں انہیں، علیک پر، منہا ان بستیوں میں سے، قائم و حصید، کچھ قائم ہے اور کچھ حصید ہیں، کچھ مٹ چکی ہیں۔ کتنے انبیاء کا پیچھے تذکرہ کیا ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ ذالک من انباء القری، بستیوں کی یہ بعض خبریں ہیں جنہیں ہم تیرے سامنے بیان کر رہے ہیں، ان میں سے کچھ تو موجود ہیں اور کچھ کی فصل کٹ چکی ہے۔ مطلب کیا ہے کہ قائم سے مراد وہ بستیاں جو اپنی چھتوں پر قائم ہیں، اور حصید مطلب اجڑ چکی ہیں لیکن وہ بستیاں بھی موجود ہیں، اور حصید سے مراد وہ بستیاں جو کٹی ہوئی کھیتیوں کی طرح نابود ہو گئی ہیں۔ جن گزشتہ بستیوں کے واقعات ہم بیان کر رہے ہیں ان میں سے بعض تو اب بھی موجود ہیں جن کے آثار، کھنڈرات، نشان عبرت ہیں، اور بعض بالکل ہی صفحہ ہستی سے معدوم کر دی گئی، ان کا وجود صرف تاریخ کے صفحات پر باقی رہ گیا ہے جو آپ پڑھ رہے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہے؟ وما ظلمناہم، اتنی بستیوں پر عذاب آیا، ہلاک کیا نا اللہ نے، اللہ کہتے ہیں ہم نے نہیں ظلم کیا ان پر، ولیکن ظلموا، لیکن انہوں نے خود ظلم کیا، انفسہم اپنی جانوں پر، فما اغنت، پھر ناکام آئے، عنہم ان سے، آلہتہم اللاتی، ان کے معبود جنہیں یدعون وہ سب پکارتے تھے، من دون اللہ، اللہ کے سوا، من شیء کچھ بھی، من شیء لما جب بھی جاء آ گیا، امر ربک تیرے رب کا حکم، وما زادوہم، اور نہیں ان سب نے کچھ اضافہ کیا ان کو، غیر تتبیب، سوائے بربادی کے، سوائے بربادی کے،
کیا ہے کہ ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا، لیکن انہوں نے خود ہی ظلم کیا اپنے آپ پر، اور جب تیرے رب کا حکم آ گیا تو ان کے معبودوں نے انہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچایا جنہیں وہ اللہ کے سوا پکارا کرتے تھے، بلکہ ان کے معبودوں نے ان کی تباہی اور بربادی میں ہی کچھ اضافہ کیا ہے۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، اخذ ربک، اور اسی طرح ہوتی ہے اخذ ربک، تیرے رب کی اخذ، تیرے رب کی گرفت، تیرے رب کی پکڑ، اذا، جب، اخذ القری، وہ پکڑتا ہے بستیوں کو، وہی ظالمۃ، اس حال میں کہ وہ ظلم کرنے والی ہوتی ہیں، ان اخذہ، بے شک اس کی پکڑ، علیم شدید، بڑی دردناک، بڑی سخت ہوتی ہے۔ جب تیرے پروردگار کی پکڑ کا یہی طریقہ کار ہے، جبکہ وہ بستیوں کے رہنے والے ظالموں کو پکڑتا ہے، بے شک اس کی پکڑ دکھ دینے والی اور نہایت سخت ہوتی ہے۔ جس طرح گزشتہ بستیوں کو اللہ نے تباہ و برباد کیا، آئندہ بھی، غور کیجیے گا، آئندہ بھی وہ ظالموں کی اسی طرح گرفت کرنے پر قادر ہے۔ قادر ہے کہ نہیں ہے؟ حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ لا یملی للظالم حتی اذا اخذہ لم یفلتہ، اللہ تعالیٰ یقیناً ظالم کو مہلت دیتا ہے، لیکن جب اس کی گرفت کرتا ہے تو پھر چھوڑتا نہیں ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت تلاوت کی، وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ، یہ آیت پڑھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ، اور رہے وہ لوگ، سُعِدُوا، جو خوش قسمت بنائے گئے، فَفِي الْجَنَّةِ، تو وہ جنت میں ہوں گے، خالدین فیہا، سب ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں، ما دامت السماوات والارض، جب تک قائم ہے آسمان اور زمین، الا مگر، ما شاء ربک، جو چاہے تیرا رب۔ اچھا، اوپر والی آیت میں بھی کہا تھا نا ما شاء ربک، یہاں بھی کہا الا ما شاء ربک، مگر جو چاہے تیرا رب۔ عطاء، یہ ایسی عطا ہے، غیر مجزوز، جو نہیں ختم کی جانے والی۔ تو یہاں غیر مجزوز جو ہے، پیچھے آپ نے ما دامت السماوات والارض کی دونوں آیات کی تشریح کی سمجھ آ گئی۔ غیر مجزوز کے معنی ہے غیر مقطوع، یعنی نہ ختم ہونے والی عطا۔ اس جملے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جن گنہگاروں کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کیا جائے گا، یہ دخول عارضی نہیں ہوگا، جنت میں جانا، جنت میں داخلہ عارضی نہیں ہوگا، بلکہ ہمیشہ کے لیے ہوگا، اور تمام جنتی ہمیشہ اللہ کی عطا اور اس کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتے رہیں گے۔ اس میں کبھی بھی ناغہ نہیں آئے گا، اس میں کبھی بھی انقطاع نہیں ہوگا، کبھی بھی ایسا ٹائم نہیں آئے گا کہ جس میں وہ عطا، وہ نعمت چھنے، یعنی وہ مسلسل ہوگا۔ فلا تکو، پھر آپ نہ ہوں، فی مریۃ مما، شک میں اس سے جس کی یعبدو، عبادت کرتے ہیں، ہؤلائی، یہ لوگ، ما یعبدون، نہیں وہ عبادت کرتے، الا مگر، کما یعبدو، جس طرح عبادت کرتے تھے، آباؤہم من قبل، ان کے آباء و اجداد اس سے قبل، وَإِنَّا، اور بے شک ہم، لَمُوَفُّوہم، یقیناً پورا پورا دینے والے ہیں انہیں، نصیبہم، ان کا نصیب، نصیب کا مطلب ان کا حصہ، غیر منقوص، کہ اس میں نہیں کوئی کمی کی جائے گی۔ بامحاورہ ترجمہ ہے، یہ اس لیے آپ ان چیزوں سے شک و شبہ میں نہ رہیں جنہیں وہ لوگ پوج رہے ہیں، جنہیں یہ لوگ پوج رہے ہیں، ان کی پوجا تو اس طرح ہے جس طرح ان کے باپ دادوں کی اس سے پہلے تھی۔
ہم ان سب کو ان کا پورا پورا حصہ بغیر کسی کمی کے دینے والے ہیں، پورا پورا حصہ انہیں دینے لگے والے ہیں، کیسے؟ بغیر کمی کے۔ اس سے مراد وہ عذاب ہے جس کے وہ مستحق ہوں گے، ہم ان کا حصہ ان کو پورا پورا دینے والا ہے، یعنی ان جنہوں نے نافرمانیاں کی ہیں ان کو ان کا پورا پورا حصہ ملے گا، کس صورت میں؟ عذاب کی صورت میں۔ اب اس میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی، جس نے جو کیا اس کا ویسا اس کو بھرنا پڑے گا، اس کا ویسا اس کا بدلہ ہوگا۔ تو یہ تھا آج کا سبق۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔